دعائے ظہور امام زمانہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ان ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات پڑھ لیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جد الحسین وعلی سفیر الحسین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایسے نہیں درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے گا۔ رحمان اللہ، کریم اللہ، کریم کربلا، مظلوم کربلا کے آخری سجدے کا واسطہ، بہن بھائیوں کے دکھوں کا واسطہ، بہن بھائیوں کی عظیم قربانیوں کا واسطہ، مظلوم کربلا، شہدائے کربلا کے زخموں کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں، امام حسین بادشاہ کی کریم اماں قبول فرمائے۔ امام حسین کی کریم اماں آپ سب کو اپنے بیٹوں کے غم کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ مرنے سے پہلے روضہ رسول، جنت البقیع، پاک بی بی عالیہ حسین، کربلا، مولا علی اکبر بادشاہ کی جگیر کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا بادشاہ علیہ السلام کی پاک نلین کا صدقہ مولا آپ سب کو وسیع و عریض رزق عطا فرمائے۔ اپنی ذات کے علاوہ، آل محمد کے علاوہ مولا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ میرے ذمہ دعائیں ہیں۔ ایک بیٹی 3 سال کی بیمار ہے، مولا تجھے واسطہ اس امام کا جو شام کے بازاروں میں خون روتا رہا، اس امام کے غربت کا واسطہ، مالک اللہ بچی دل کی بیماری میں مبتلا ہے، مالک اللہ سید و ساجدین کا صدقہ اور پاک بی بی سکینہ کا صدقہ اسے شفاء کلی عطا فرمائے۔ لیاقت علی شاہ صاحب جو کہ بہت علیل ہیں، مولا ان کو بیمار کربلا، مولا سید و ساجدین کے دکھوں کا واسطہ، مولا ان کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے وہ بھی بیمار ہے، مولا اس کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے۔ سید ممتاز شاہ صاحب کے بیٹے ذوالقرنین حیدر کو مولا شفاء کلی عطا فرمائے۔ آپ کے دل میں جتنی بھی نیک دعائیں ہیں آمین سہرے کہنا، کیونکہ واحد مجلس عزائے کی ایسی ہے جو دعا اللہ کے گھر میں قبول نہیں ہوتی، حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے۔ تو آمین سارے کہنا۔ مولا جتنے بھی حسین کے زدار بیٹھے ہیں، مالک اللہ ان کے دل کی تمام شرعی دعائیں امام حسین کی کریم اماں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مالک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، وارث حقیقی آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، وارث خون حسین،
وارث خون سیدہ سرکار امام زماں بادشاہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ فرش ازا قیامت تک سادات کی نسلوں میں نصیب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحملہ الملائکۃ صلوات کچھ بندے درود شرما کے پڑھ رہے ہیں، درود قرض سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ چلو بات آ گئی ہے، جو بندہ آل محمد پہ درود بھیجتا ہے اس کا رزق آسمان سے آتا ہے۔ میں نے آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کیونکہ مجبوری تھی، مومنین نے دعاؤں کا کہا تھا تو بس میں نوکری شروع کرنے لگا۔ ایک علی کے حبدار نے، حسین کے زدار نے یہ فکر مولا کے سنے کہ جو بندہ درود بھیجتا ہے اس کا رزق شاہ صاحب آسمان سے آتا ہے، زمین سے نہیں۔ جاگنا جاگنا جاگنا، آسمان سے آتا ہے۔ اس نے مولا کا یہ فرمان پلے باندھ لیا کہ جو آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، اس لیے درود کی فضیلت بتا رہا ہوں تاکہ درود کی فضیلت کا آپ کو پتہ چل جائے کہ درود کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ درود بھیجے، صلوات بھیجے آل اطہار، آل یاسین، آل ابا پر، اس کا رزق آسمان سے آتا ہے۔ مومن نے بات پلے باندھ لی، کھیتوں میں چلا گیا، درود پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ وہ بندہ پڑھتا چلے جا رہا ہے، اچانک اس کو، بزرگوں آپ کے لیے، اچانک اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگی کسی چیز سے اور منہ کے بل زمین پہ گرا، منہ پہ بل زمین پہ گرا۔ دیکھتا کیا ہے، پیچھے مڑ کے ایک مٹی کا مٹکا ہے جس کے اوپر مٹی ہے، جلدی جلدی نا مٹکے کو اٹھا کے مٹی صاف کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس میں ہیرے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، اس میں چاندی ہے، اس میں جواہرات ہیں، اس میں ہر چیز ہے۔ دیکھ کے سوچ کے کہتا ہے بڑا امیر بن گیا ہوں، اتنا کرم حسین نے کیا ہے، آئے 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 آئے، درود بھیجا ہے۔ لیکن فوراً اس کے ذہن میں بات آ گئی، یہ میرا نہیں، مالکوں کا وعدہ ہے جو درود بھیجتا ہے اس کا رزق آسمان سے آتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ آسمان سے نہیں آیا سیدزادہ، یہ زمین سے۔ بزرگوں آپ سے دعا لینے کے لیے، آپ سے بھی دعا لینے کے لیے، یہ تو زمین سے ہے، یہ میرا نہیں، کیونکہ میں نے مولا کا حق کا سچا فرمان پڑھا ہے کہ جو درود بھیجتا ہے اس کا رزق آسمان سے آتا ہے۔ یہ زمین سے ملا ہے، میرا نہیں، عقیدے کا پکا تھا، آئے مضبوط تھا، پکا تھا، ایمان والا تھا۔ گھر چلا گیا، بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا چلا جا رہا تھا، اچانک میرا پاؤں پھسلا، میں گرا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک مٹی کا مٹکا ہے جس میں ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جوہرات ہے۔ یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے۔ ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جوہرات ہے، بہت کچھ ہے اس میں، بہت کچھ ہے، بڑا سرمایہ ہے اس میں۔ اس کی بیوی کہتی ہے وہ چلیا گھارے چ فاقے نے، انہوں گھارے چ لیندا، بچے بھوکے پہ مردے نے تو چنگی شہنشاہی کیتی ہے۔ اس آکھیا نہیں، میں نے مولا کا فرمان پڑھا ہے، آئے 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 آئے، جو پیچھے رہ گئے ہو میرے ہم سفر بنو، میں نے مولا کا فرمان سنا ہے کہ جو درود بھیجتا ہے اس کا رزق، اس کی دولت آسمان سے آتی ہے۔ وہ آسمان سے نہیں آیا تھا، وہ زمین سے ملا تھا۔ میں علی کو ماننے والا ہوں، حسین کو ماننے والا ہوں، کیونکہ سائیوں نے وعدہ کیا ہے، حسین نے وعدہ کیا ہے، آل محمد نے وعدہ کیا ہے، جو درود بھیجتا ہے اس کا رزق آسمان سے آتا ہے۔ وہ میرا نہیں، وہ زمین سے ملا تھا۔ ساتھ یہودی کا گھر تھا، منکر علی کا گھر تھا،
علی کے دشمن کا گھر تھا. اور یاد رکھو کو علی کا جو دشمن ہے وہ جو خنزیر سے بھی زیادہ نجس ہے. نہیں میں بات واضح کروں. سیدزادہ جب اللہ تعالیٰ نے کتے کو خلق کیا، کتے کو بنایا، چلو آپ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں کو ایک جملہ دیتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں تاریخ کا، تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ اللہ نے کتا تب خلق کیا جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو فرشتوں سے کہا جھکو، کل انشاءاللہ میں بشرطِ نوکر ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک میں کل ایک موضوع پڑھوں گا. کل دن کی مجلس ہے، انشاءاللہ 1 بجے میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں، کیونکہ مولا کی اور بھی ڈیوٹی ہیں، وہ تمام کر کے 1 بجے حاضر ہو جائیں. کل انشاءاللہ یہ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک میں ایک قصہ پڑھوں گا جو آپ کے روحوں کی غذا بن جائے گا. اگلے سال تک نوکر کو دعا دیتے رہو گے. کتے کو اللہ نے کب خلق کیا؟ سیدزادہ کتے کو اس وقت خلق کیا جب شیطان نے حضرت آدم کے پیٹ پہ اپنا لعاب دہن پھینکا، تھوک پھینکا. یہ جو سوراخ ہے پیٹ میں، یہ جو یہ سوراخ ہے، یہ تب ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنی مٹی آدم کے پیٹ سے نکالی. تاریخ پڑھ رہا ہوں، اتنی مٹی اللہ نے نکال دی، سوراخ بن گیا. اس مٹی سے اللہ نے کتا خلق کیا. اس لیے شریعت والے جو بیٹھے ہیں، قبلہ صاحب جو شریعت جانتے ہو، شاہ صاحب اگر بھیگا ہوا کتا کپڑوں کو لگ جائے نماز نہیں ہوتی. یار جنادی نہیں ہوندی ہوتے بولتے. بھیگا ہوا کتا لباس کو لگ جائے، گیلا کتا لباس کو لگ جائے، خشک لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. خشک کتا کپڑوں کو لگ گیا، مسجد میں جا رہے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اگر بھیگا ہوا ہے، چھٹے پڑ گئی، ساتھ سے گزر گیا ہے، چھینٹے اس نے چھڑکاؤ کیا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ گیا، تو پھر نماز نہیں ہوگی. یعنی کتا اگر خشک ہو ساتھ لگ جائے نماز ہو جاتی ہے، اگر بھیگا ہوا ہو، خشک نہ ہو، تر ہو، لگ جائے نماز نہیں ہوتی. علی کا دشمن وہ نجس ہے جو خشک لگ جائے تب بھی نماز باطل ہے. ہائے 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 ہائے، بھیگا ہوا لگ جائے تب بھی نماز باطل ہے. اللہ نے کتے کو خلق کیا، کتے نے سجدہ ادا کیا. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. ہائے 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 ہائے. انشاءاللہ یہ داد نہیں دعا ہو گئی آپ کی. شکر ہے اللہ کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. اللہ نے خنزیر کو بنانے کے بعد اسے چھوڑا، اس نے بھی شکر ادا کیا. وہ تو نجس العین ہے، اس نے شکر ادا کیوں کیا؟ اس سے بڑی نجس چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس نے شکر اس لیے ادا کیا، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا. علی حق، علی حق. بولا سلامت رکھو، سارا مل کے بولو، یک زبان بولو حیدری. نوجوانوں کی بات کی تائید ہوگی کہ مجھے نجس تو بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن سیدزادہ یہ حقیقت میں ایک نبی کی زبان کے جملے ہیں، لفظ ہیں. جناب داؤد کا نام سب کو یاد ہے نا؟ جناب داؤد نے نا جناب طالوت کا بادو پھکڑ کے نا قوم کے سامنے ایسے کر کے کہا یہ جو طالوت ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہوگا. قوم نے اعتراض کیا یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہمارا بادشاہ بنا رہا ہے. جناب داؤد فرماتا ہے پاگل کے بچے نہ بنو، میرا کام بنانا نہیں صرف اعلان کرنا ہے. ہائے 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 ہائے. میرا کام بنانا نہیں، میرا کام اعلان کرنا ہے. لو قرآن پڑھو، قرآن میں کیا لکھا ہے. جناب داؤد نے فرمایا اس طالوت کی حکومت کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میں نے آپ کو آج بتانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، جناب داؤد نے کہا اس طالوت کی حکومت کی نشانیاں ہیں.
قوم نے پوچھا کیا نشانی ہے؟ تو جناب داؤد نے فرمایا اللہ کی طرف سے تابوت نازل ہوگا، سورہ آل عمران، فیہ سکینۃ من ربی، اس تابوت میں اللہ کی طرف سے سکون ہوگا، تحملہ الملائکۃ، اس تابوت کو ملائکہ نے اٹھایا ہوگا۔ مذہب وہ نہ بنانا جو مذہب تیری میری مرضی کا ہو، مذہب وہ بنانا جو خدا کی مرضی کا ہو۔ اور مجھے ہم تابوت بناتے ہیں، ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ہم پہ کفر کے فتوے دیتے ہو کہ یہ تابوت بناتے ہیں، یہ تابوت اٹھانے ہیں، تابوت بنانا بدعت ہے۔ لو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی طرف سے تابوت نازل ہوگا، فیہ سکینۃ من ربی، اس تابوت میں رب کی طرف سے سکون ہوگا، تحملہ الملائکۃ، اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اور ہوش کے ناخن لے، اگر تابوت بنانا بدعت ہوتا تو خدا بنا کے بھیجتا کیوں؟ اگر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو ملائکہ اٹھاتے کیوں؟ پھر قرآن سے پتہ چلا تابوت بنانا سنت الہی ہے، تابوت اٹھانا سنت ملائکہ۔ سلامت، سارے مل کے بولو حیدری۔ تابوت ہو گیا قرآن سے ثابت، تابوت بنانا سنت الہی، تابوت اٹھانا سنت ملائکہ۔ لوگ اس منبر سے لے کے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے مصر کی یونیورسٹی تک تحقیق کرو، سنی علماء کا صحیح ضامن ہے۔ اس منبر سے لے کے نجف تک شیعہ علماء کا میں صحیح ضامن۔ اگر کوئی عالم میری بات کی رد کر دے، آج کے بعد منبر پہ نہ آنے دینا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس تابوت میں تھا کیا جس سے فرشتوں نے اٹھایا تھا؟ اس تابوت میں تھا کیا؟ کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ اٹھا لے، حاشیے پہ لکھا ہوگا، طریق والوں نے لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اس تابوت میں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہوگا، باقی جو بچا ہوگا۔ طریق کیا لکھتی ہے؟ اس تابوت میں دونوں بھائیوں کے امام میں دونوں بھائیوں کے کپڑے اسی تابوت کے اندر، ابا اسی تابوت کے اندر۔ لو فکرہ کہنے لگا ہوں، تو ریت کی بچی ہوئی چاند لوہیں، کچھ ورک تابوت کے اندر، جناب موسیٰ کی پرانی جوتی اسی تابوت کے اندر۔ سیدزادہ ایک ایک تاریخ کا لفظ ہے، نیچے پڑی ہے توریت، اوپر پڑی ہے موسیٰ کی جوتی، آ گئی ہے آیت قرآن میں اللہ نے اتار دی ہے۔ نہ کسی کو اعتراض، کسی عالم کو اعتراض نہیں، کسی محقق کو اعتراض نہیں، کسی دہلوی کو اعتراض نہیں، یعنی توریت پہ موسیٰ کی جوتی پڑی رہے تو سارے مدفع کو مہر نبوت پہ علی آ جائے تو کفر کے فتوے لگا دے۔ سارے مل کے بولو، یک زبان بولو، اچھا بولو، سارے بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ، شاہ نجف کی نالین کے ساتھ معصوم، جن کا چول لالی کی وجہ سے جلتا ہے، وہ سار اٹھا اور بولو میرے ساتھ۔ یعنی توریت پہ موسیٰ کی جوتی پڑی رہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ قرآن کوئی قصہ نہیں، قرآن کہانی نہیں، قرآن موقع کے مطابق کی کتاب ہے۔ قرآن میں آل کا ذکر بھی ہے، قرآن میں صحاب کا ذکر بھی ہے، قرآن میں نور کا ذکر بھی ہے، قرآن میں علی دھار کا ذکر بھی ہے۔ قرآن میں کچھ بیوی ایسی ہیں جن پر خدا نے سلام کیا ہے، کچھ بیوی ایسی ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے۔ ایک ہے لوط کی بیوی، ایک ہے نوح کی بیوی۔ لوط کی بیوی پر بھی خدا کی لعنت ہے، لوط کی بیوی پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ دو میں نے بتائی ہیں، باقی قرآن پڑھ کے تلاش کرو، باقی قرآن پڑھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میدان میں آ جائے ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان پر بھی خدا کی۔ قرآن موقع کے مطابق کتاب ہے، یعنی جیسا موقع ویسی آیت، جیسا موقع ویسی آیت۔ یعنی کسی کا سونا اچھا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا انگوٹھی خیرات میں دینا اچھا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا کلمہ پڑھنا اچھا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا کلمہ پڑھنا برا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا جنگ میں جانا اچھا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا بھاگنا برا لگا تو آیت آ گئی، کسی کا اچھونا اچھا لگا آیت آ گئی۔
गई, बोलोगे तब भी खतीब रहूंगा, ना बोलोगे तब भी खतीब रहूंगा। जैसा मौका वैसी है, जैसा मौका वैसी है। यानी किसी का सोना अच्छा लगा तो आयत आ गई, किसी का सोना बुरा लगा तो आयत आ गई, किसी का जागना अच्छा लगा तो आयत आ गई, किसी का गार में जाना बुरा लगा तो आयत आ गई, किसी मुवस्सी का मोहम्मद के दूसरों को बुलाना बुरा लगा तो आयत आ गई। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, शियों को काफिर न कह। अगर तुझे काफिर कहने का शौक है तो फिर कुरान से काफिर पढ़। अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह इमरान में कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं मेरा हबीब इन लोगों से कह दे ला युहिब्बुल्लाहु रसूलहु, मेरे रसूल से मोहब्बत करे। व इन तवल्लहु व इन अल्लाहु फतवल्लहु युहिब्बुल काफिरून। मेरा हबीब जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, फिर अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं होता जिसे दीवार पर काफिर लिख दो, काफिर वो होता है जिसे कुरान काफिर लिख दे। अब मुझे नहीं पता कौन भागा कौन नहीं भागा, तुम्हें भी कभी सलमान पे शक नहीं होता। हाय 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 हाय, कोई बंदा दिखाओ जिसने सलमान पर शक किया हो। सारे बोलो हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी तुरैत पे मूसा की जूती पड़ी रहे तो सारे मुतफिक हो, मोहर नबूवत पे अली आ जाए तो वारे में नहीं है। नहीं, मैंने पहले कहा हर एक उलमा के, मुहक्किक का, उलमा का, मौलवी का, मस्जिद से लेके बड़े से बड़े आलम तक मैं जामिन हूँ। मेरी बात की आलम रद्द पेश कर दे पहले का मेंबर पे आने में। नहीं, मैंने मशवरा दिया था रसूल को कि अली को सवार करो। मैंने इख्तराबाद वालों से, मुस्तफ़ाबाद वालों से, गिरदुलवा मोमिनीन से नारे लगवाने हैं। या आपने कहा था कि अली को कंधों पे सवार करके बुत तड़वाए, हमने सैयदाना उसको दाद देनी है। नहीं, दोनों भाई खड़े हैं फतह मक्का के वक्त, सैयदाना दोनों भाई। रसूल फरमाते हैं या अली ये बुत तोड़ने हैं, या तुम मुझ पे सवार हो या मैं तुझ पे सवार होता हूँ। हाय हाय, अली बादशाह ने ना ऐसे हाथ में, तौहीद हमसे सुनो, मुस्तफ़ा हमसे सुनो, ऐसे हाथ बांधे। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हर लिहाज से आपसे छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं। रसूल क्या कह रहे हैं? रसूल कह रहे हैं अली लहमों का लहमी, दम्मों का दम्मी, कल्बों का कल्बी। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी रूह मेरी रूह। अब मैं नतीजा देने लगा अख्तराबाद। आज याद रखो, पूरी जिम्मेदारी से एक फिक्रा आपको देने लगा हूँ। लोग कहते जी वो फला भी रिश्तेदार है, फला भी रिश्तेदार है, फला भी ये लगता है, फला भी वो लगता है। अब सुनो मेरा अली क्या कह रहा है। मेरे अली कह रहे या रसूल अल्लाह, मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, लेकिन रसूल कह रहे हैं अली तू मेरा खून है, अली तू मेरा गोश्त है, अली लहमों का लहमी, अली दम्मों का दम्मी, अली कल्बों का कल्बी। अली तेरा खून मेरा खून, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, अली तेरा कल्ब मेरा कल्ब, अली तेरी रूह मेरी रूह। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा बोलेगा या कौन नहीं बोलेगा, मुझे समझ नहीं आई लोगों की। अली नौकर होके, सरदार होके, खून होके, कल्ब होके, रूह होके गुलाम कह रहा है, लोग कमी होके यार कैसे बन गए। हाय 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 या रसूल अल्लाह। हैदरी, अली हक, अली हक, सलामत नहीं, सारे मिलके बोलो हैदरी। रसूल खून कह रहे हैं, अली गुलाम कह रहे हैं। खून होके, गोश्त होके, रूह होके अली गुलाम कह रहे हैं, लोग कमी होके यार कह रहे हैं। अली तुम मुझ पे सवार हो या मैं तुझ पे? नहीं यार रसूलुल्लाह आप सवार हो। अच्छा मुझे तो सईद असगराने की समझ नहीं आती, बुत पड़े थे ये यूं करते इशारा करते बुत गिर जाते, जिसकी उंगली से चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं। सारे बोलो हैदरी। और बाज कुछ बेवकूफ कहते हैं कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो शान मुस्तफ़ा पढ़ूंगा, नतीजा दूंगा। चलो फिक्र आगे। बाज लोग कहते हैं जी नबी का हुस्न यूसुफ जैसा था।
کہاں نور کہاں صدقہ. ہائے 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 ہائے. جب اللہ نے علی اکبر کو خلق کیا نا، علی اکبر کے نور کو، جو پیروں کا صدقہ تھا وہ اتار کے یوسف بنا دیا. اکبر کے صدقے کا نام یوسف ہے. کہتے نہیں جی یوسف کا حسن پیغمبر جیسا تھا. او عقل کے اندر یاد رکھو یوسف کون تھا، یوسف کا حسن کیسا تھا. یوسف کا حسن یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے حسن دیکھ کے. اور کہاں مصطفیٰ اور کہاں یوسف، اور جو یوسف کی انگلیاں دیکھ کے، پھر کہہ رہا ہوں جس کے حسن کو مصر کی عورتیں دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ابھی تک تو نے شان سنی ہے جمعرات کی روٹی مانگنے والوں سے، کبھی ہم سے مصطفیٰ سنو. بڑی ایک نعت مشہور ہوئی ہے، جدہ کھاواں میں او دے گیت گاواں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. قرآن سر پہ رکھ کے مجھے ایک بات بتا، حقیقت بات ہے، جدہ کھائیے او دے گیت گائیے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. مسجد کے مرام میں کھڑا ہو کے یہ نعت پڑھتا ہے. میں ایک چھوٹا سا سید طالب علم ہونے کی حیثیت سے، خون علی ہونے کی حیثیت سے، خون بطول ہونے کی حیثیت سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں. یہی قرآن ممبر کے مسجد کے مرام پہ سر پہ رکھ کر اس کا قصیدہ تو پڑھ، پھر نعت پڑھنا. جدہ کھائیے ادا گیت گئیے، تیرے کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. قرآن سر پر رکھ کے یہ تو فیصلہ کر، تم رسول کا کھاتے ہو اور رسول کے گیت گاتے ہو. اس کے گیت کیوں نہیں گاتے جس کا رسول ساری زندگی گاتا رہا. اس ابو طالب کے بھی گیت گایا کر، رسول جس کے گھر سے کھاتے رہے. تم میں رسول کا کھا رہے ہیں، گیت رسول کے گا رہے ہیں. رسول کس کا کھاتا تھا؟ حیدری. سوار ہونے لگے علی. پہلے مصطفیٰ نے قدم اٹھایا، ابھی ہوا اور علی کے کندھے کے درمیان تھا پاؤں رسول کا. فوراً جبریل آ گیا، قدموں پہ بوسہ دیا. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کیسے سوار ہوگا؟ دیکھ تو صحیح، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہائے ہائے، آنکھیں عین اللہ ہیں، زبان لسان اللہ ہے، کیسے سوار ہوگا؟ میرا حبیب اس کے لیے کاندھا تجھ کا جس نے مومنین سے بھی پہلے تجھے مانا تھا. اب علی بادشاہ نے قدم اٹھایا. اب ایک بات کروں سیدہ، جن کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا نا، وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ بت توڑ رہا ہے. نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں کہ جس کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اسلام کی سیدزادہ پہلی دعوت ہے، ہر ایک علماء کی کتاب میں لکھا ہے، جسے دعوت ذل، پڑھے لکھے ہو، دعوت ذل اشیرہ کہتے ہیں. پہلی یہ دعوت ہے. اور یہ دعوت ہوئی کہاں؟ سارے ایک مرتبہ بولے کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت ہوئی. اللہ کے گھر کیوں نہیں ہوئی؟ ہوئے 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 ہوئے. جاگو یار جاگو، پیچھے رہے. یہ جو پلیٹ لگی ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. یہ اسلام کی توحید کی پہلی دعوت ہے. اللہ کے گھر ہونی چاہیے تھی، عمران کے گھر میں کیوں ہوئی؟ پوچھو جا کے مولویوں سے کہ عمران کے گھر میں یہ دعوت ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں دعوت کیوں نہیں؟ تو سارے مولوی کہیں گے جی بیت اللہ میں اس وقت بت پڑے تھے، رحمان کے گھر اس وقت بت تھے. یعنی پھر تم اندر سے مان گئے ہو رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. سارے مل کے بولو، اونچا بولو، یک زبان بولو، حیدری. رحمان
سلیمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، اسی لیے تو دعوت نہیں کہ بتوں کا گھر ہے، جہاں بت ہو وہاں توحید کی دعوت نہیں ہوتی۔ توڑنے لگے بت۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جتنی جنگیں آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں یا ہونی ہیں ساری علی نے فتح کی۔ بستر پہ بھی سوئے تو علی، ولایت خریدے تو علی، اللہ کی مرضی خریدے تو علی، ولیوں کا سردار بنے تو علی، نبیوں کا مشکل کشا بنے تو علی، آدم کا مشکل کشا بنے تو علی، ابراہیم کا مشکل کشا بنے تو علی، نوح کا مشکل کشا بنے تو علی، اسماعیل کا مشکل کشا بنے تو علی، آدم کی توبہ قبول ہو تو علی کے صدقے، نوح کی کشتی بچے تو علی کے صدقے، ابراہیم کو آگ کے گلزار ملے تو علی کے صدقے۔ یہ جو باہر اتنے مسلمان کھڑے ہیں، کسی ایک مسلمان سے کہہ دیتے یہ بت جوڑ دیتے۔ سیدزادہ اختر آباد اور مصطفیٰ کی سرزمین اکھاڑا میں یہ سید عظیم جملہ کہنے لگے، مجھے نہیں پتا کون کیسے یہ فکرہ سنے گا، لیکن ولایت علی کی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، کیونکہ میں فکرہ بہت بڑا دینے لگا۔ یا رسول اللہ، یہ باہر جو اتنے مسلمان کھڑے ہیں کسی ایک سے کہہ دیتے یہ بت توڑ دیتے، علی سے بت کیوں توڑوائے؟ نبی کی آواز آتی، اگر میں علی کے علاوہ، اگر میں علی کے علاوہ، پھر کہتا ہوں اگر میں علی کے علاوہ کسی اور کو بت توڑنے کا حکم دیتا، وہ علی کے علاوہ بت توڑنے کے لیے بندہ کوئی کعبے میں داخل ہوتا، بت توڑنے کا ارادہ کرتا، آگے سے بوتی بول پڑتے، پھٹے منہ، شرم نہیں آتی، پہلے پوجتے رہے ہو اب توڑ رہے، علی حق، علی حق، سلامت سلامت۔ سارے بولو حیدری اللہ۔ علی کے علاوہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر جلائے، میں نے علی کو نہیں چھوڑا، پرچے ہوئے، قید نہیں بھائی، ہم نے علی کو نہیں چھوڑا۔ یہ شیعہ قوم کوئی پاگل نہیں ہے، گھروں کو آگ لگا کے حقہ پانی بند کروا کے پھر بھی علی علی کرتی ہے۔ تو نے سارا کچھ کیا، میں نے علی کو اذان سے نہیں نکالا، درود سے نہیں نکالا۔ اگر تجھ میں اتنی جرت ہے تو علی کے مقابلے میں جن کو مانتا ہے ان کے نام نماز میں لے، ہوئے 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 ہوئے، ان کے نام آباد تو ملے، کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ شرابیوں کے نام کبھی بھی عبادت میں نہیں آیا کرتے۔ ہاتھ ادھر رکھو اور سید کا فکرہ سنو، ورنہ وہ بات یاد کرو جب بڑے بازار کے کسی حاکم کے بیٹے نے جب شراب کو پیا تھا، اسے باپ کی عدالت میں پیش کیا تھا، باپ نے چاہا کہ کوڑے مارو، اس نے کہا ابا جی ایک منٹ ہے، مجھے کوڑے وہ مارے جس نے آپ نہیں پیا۔ ہائے 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 ہائے، سارے بولو حیدری، ہائے ہائے حیدری۔ بت توڑے ابو طالب کے بیٹے نے، حالانکہ جناب موسیٰ کی یہ وہ جوتی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے، جوتی اتار دے۔ تیرے چھٹے ساتھ مولا سے پوچھا گیا، مولا کوئی آپ کی فضیلت ہو اس کا انکار کریں یا مانیں؟ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی فضیلت تیرے پاس آئے نا، تیری سمجھ میں نہ آئے، اس کا انکار نہ کرنا، ہماری طرف واپس پلٹا دینا، کہیں انکار کر کے کافر نہ ہو جائے، مشرک نہ ہو جائے۔ وہ فضیلت ہماری ہوگی لیکن تیری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پوچھا گیا صادق آل محمد سے، مولا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے، جوتی اتار دے۔ تیرا میرا چھٹا بادشاہ مسکرا کے فرماتا ہے کوئی جگہ وگہ نہیں تھی، میرے دادے حسین کی جگیر کربلا تھی۔ ہائے ہائے، میرے دادے حسین کی جگیر کربلا تھی۔ یہ موسیٰ کی جوتی کی عزت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ شہاب الدین مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ قوم میں ان کا مزار ہے اور لائبریری بھی ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی لائبریری میں، وہاں سے آپ خرید نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، پڑھ کے واپس رکھیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ کتاب۔ قدیمی ایک جملہ لکھا ہوا ہے لائبریری میں، علامہ شہاب الدین رحمت اللہ مراشی فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، میں نہیں کہہ رہا،
عالم دین کہہ رہے ہیں اے دنیا والے ان 14 کو بعد میں سمجھنا، پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو۔ ان 14 کو بعد میں سمجھنا، پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو۔ وہ کہتے پہلی پہلی جوتی ہے رسول اللہ کی۔ موسیٰ کی جوتی کی شان سنی؟ چلو پتہ نہیں اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے، میں بات واضح کر دوں۔ پہلی پہلی وہ فرماتے ہیں جوتی ہے رسول کی، بڑا لطف آئے گا۔ جب بھی کمزور ہوتی نا، ناراض ہو جاؤ گے، حقیقت پڑھنے لگا ہوں، مسجد نبوی میں علی بیٹھ کے نا رسول کی جوتی کو اللہ والے ہاتھوں سے، ہائے ہائے ہائے، سرکار کی جوتی کو پیوند لگاتے، سارے مسلمان رسول کے پاس، یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی شرف بخشے، ہم بھی آپ کی جوتی کو، بزرگ پہنچ گئے آپ کی بابا، آپ کی مسکراہٹ کی میرے لیے حوصلہ افزائی ہے، کبھی ہمیں بھی شرف بخشے، ہم بھی آپ کی جوتی کو پیوند لگائیں۔ رسول فرماتے جو لگاتا ہے اسی سے پوچھو، ہائے 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 ہائے، جو نتیجہ دینے لگا، جو لگاتا ہے اسی سے پوچھو۔ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے، صحابہ اکٹھے ہو کے علی کے پاس، یا علی کبھی ہمیں بھی شرف بخشے۔ علی فرماتا مجھ سے گڑبڑ نہیں، جس کی جوتی ہے اس سے پوچھو، ہائے ہائے ہائے۔ سارے جاتے ہیں پھر مسلمان رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشے، آپ کی جوتی کو پیوند لگائیں۔ ایک بندے نے نا پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی جوتی کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جوتی عام جوتی نہیں، اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، ہائے ہائے ہائے، اسے غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگ سکتے، اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگ سکے۔ لو کتاب کوکب دری ہے، اہل سنت علماء کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں اگر یہ فکرہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ سید کی ہے، چوک میں پھانسی دینا سید اف تک نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ عرش پر جوتی ایک نہیں، جوتیاں 2 گئی ہیں۔ آج پتا چلا کہ رسول اللہ اس لیے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کیونکہ جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگ سکتے۔ آج پتا چلا کہ جناب سیدہ بطول حسنین کی ماں علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی، علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی۔ میری انگلی پکڑو میرے ہمسفر کو جو پیچھے رہ گئے ہو، آج پتا چلا بطول علی کی جوتی صاف کیوں کرتی تھی۔ بزرگ آپ سے دعا لینے کے لیے، کیونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں، جوتیاں 2 گئی ہیں۔ ایک وہ جوتی جسے علی کے ہاتھ لگے، ایک وہ جوتی جسے بطول کے ہاتھ لگے، لیکن پھر بھی دونوں میں جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر رہی، جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے کے اندر رہی۔ سارے بولو حیدری حیدری۔ دوسری جوتی، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے جناب؟ دوسری جوتی سرکار حسن مجتبی کی، خود بھی حجت، باپ بھی حجت، بھائی بھی حجت، بتیجا بھی حجت، جناب حسن مجتبی۔ جب اس نے خط لکھا نا مولا شام میں آئے، تو مولا نے تیاری کی شام جانے کی، جوتیوں کی عزت پڑھنے لگا ہوں، شام جانے کی مولا نے تیاری کی۔ ایک عبداللہ مولا کا صحابی ہے، کہتا ہے مولا آپ کیوں شام جاتے ہیں، اسے ادھر بلا لیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس بدبخت کے قدموں سے اپنے نانے کی زمین کو نجس نہیں کرنا چاہتا، ہائے ہائے ہائے، میں اس بدبخت کے قدموں سے اپنے نانے کی، میں جاؤں گا۔ وہاں پہ ایک موچی تھا، اس کو پتہ لگا سرکار آ رہے ہیں، اس نے نا گھر جلدی جلدی آیا، ازار اٹھائے، ازار اٹھا کے نا جانے لگا۔ بیوی کہتی کہاں جا رہا ہے؟ کہتے اتنے لوگوں کی جوتیاں سی ہیں، رہا پھر موچی کا موچی ہوں، آج بادشاہ کی جوتی سی ہوئی۔ لیکن کہتے کس بادشاہ کی؟ یہ کہتا ہے سبز قبا حسن مجتبی کی، زہرا کے لال کی۔ ہاں ناپ ہے، میچا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے تو نہیں، سرکار نے قبول کر لی تو پوری آ جائے گی۔ عظمت دیکھنا جناب حسن مجتبی کی جوتی۔ بزرگوں اس نے بڑے سکون سے سنا،
اس نے ازار اٹھائے، دریا کے کنارے گیا، مسلح بچھایا، جاری پانی سے ازاروں کو غسل دیا، مسلح پہ رکھا۔ اب کرتا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر مولا کی جوتی کو ایک ٹانکا لگاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 2 رکعت نماز پھر ٹانکا، 2 رکعت نماز پھر ٹانکا، مولا کی جوتی مکمل ہو گئی۔ مولا ادھر شام آ گئے۔ اب انہوں نے پروپوگنڈے کیے ہوئے تھے، اس نے نا اپنے مشیر و کمروں سے مل کے نا پروپوگنڈے کر کے جب امام حسن مجتبی آئے نا تو کسی نے نا پردہ نہیں اٹھانا، چوکیداروں کو، دربانوں کو کہا کہ آتا ہے نا کوئی تو پردے اٹھاتے ہو، پردہ نہیں اٹھانا، دوسری اپنے باپ دادوں کو قصے سنانا۔ یہ پروپوگنڈے ہوئے اور کوئی مسند سے نہ اٹھے۔ سرکار حسن مجتبی کا یوں ہی پہلا قدم شام کے دربار میں آیا نا، ادھر سے ہوا چلی، ہائے 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 ہائے، ہوا ادھر رکی۔ مولا فرماتے ہو کیا ہوا؟ جو تیرے پردہ نہیں اٹھاتے مجھے پہچان، ہم اللہ کے اولی الامر ہیں، ہمارا راج ہواؤں پہ بھی ہے۔ پردے یہاں پہ رک گئے۔ آتے رہے، بڑا لمبا مضمون ہے، بس چھوڑوں، سنتیں ہو گئیں۔ اس نے نا 7 تشت، کتنے؟ 7 تشت، ہیرے چاندی جوہرات دولت کے نا مولا کے سامنے رکھے کہ اگر مولا نے قبول کر لیے نا، پروپوگنڈا تھا ان کا، تو کہیں گے آپ کے تو بابا نے دولت کو، زمین کو طلاقیں دی تھی تو آپ قبول کر رہے ہیں، اگر قبول نہ کی تو کہیں گے صلح نہیں کی۔ یہ انہوں کا ایک پروپوگنڈا تھا۔ مولا آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر سے دولت ختم نہیں ہوتی، کہوں جملہ؟ مولا کہتے کیوں نہیں ختم ہوتی؟ دیکھ کہتے ہیں مولا آپ کو تو پتہ ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں، ہائے ہائے ہائے، ہمارے گھر سے دولت ختم نہیں ہوتی۔ تو جب سرکار نے دیکھا نا رش پڑا تھا، سرکار نے نکاح دیکھی موچی کی طرف، موچی ادھر آ، سرکار کے قدم، جلدی جلدی نا پرنے سے نا سر والا کا جلدی جلدی اتاری نا مولا کی۔ سرکار آپ کے لیے، سرکار نے پاؤں ڈالا تو بالکل فٹ پوری آئی، قدموں پر گر گیا۔ دیکھ کہتا ہے اے ابن رسول اللہ، اے زہرا کے کریم بیٹے، علی کے لگتے جگر، اے حسن مجتبی، سب سے کبا شکر ہے آپ کو پوری آ گئی، میں نے اندازے سے بنائی تھی۔ اب فکرہ سننا جو علی والے بیٹے ہو، سرکار فرماتے اندازے سے بنائی تھی، جی مولا آپ کو پوری آ گئی، بڑی مہربانی۔ سرکار فرماتے گھبرا نہیں، مجھ سے لے کر مہدی تک جو بھی پہنے گا پوری آئے گی۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، حیدری، مجھ سے لے کر قائم تک جو بھی پہنے گا بالکل پوری آئے گی۔ سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے مانگ لے، علی کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے تو چپ کر، وہ مولا ہیں، مجھے عطا کرے جتنا ان کی مہربانی ہے۔ سرکار آپ کی مرضی۔ اب جملہ سمجھنا، مولا فرماتے ہیں یہ 7 تشت پڑے ہیں ہیرے چاندی جوہرات کے، انہیں اٹھا کر لے جا۔ شام کی حکومت کانپنے لگی، ایک جوتی کے بدلے اتنی دولت۔ ایک کہتے سرکار ایک جوتی کے بدلے اتنی دولت۔ سرکار فرماتا ہے مجھے پہچان، میری ماں کا نام زہرا ہے۔ آئے 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 آئے، یا مجھے پہچان، اگر تو اس کا بیٹا ہے تو میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں، اٹھا اسے گھر لے جا۔ سرکار اس میں کیا ہے؟ موچی نے پوچھا۔ سرکار نے فرمایا 7 نسلوں کا رزق ہے، ختم نہیں ہوگا، نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس نے مجھے دینا تھا، میں نے قبول نہیں کیا، تو لے جا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب بندہ دیکھوں گا جو حسن مجتبی کی جوتی کی تعریف سن کے خاموش رہ جائے، حکومت کی تعریف سن کے خوش رہ جائے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں سرکار یہ دینی تھی، اس نے آپ کو، آپ نے قبول کی۔ سرکار پھر معافی دینا، گستاخی نہ ہو جائے، جو چیز آپ نہیں لیتے وہ میں کیوں لوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو چیز آپ نہیں لیتے، ہاتھ ادھر کو سید کا بھی سنو، سرکار جو چیز آپ نہیں لیتے وہ میں کیوں لوں؟ سرکار فرماتا ہے سن کلیجہ چبانی والی عورت کے بچے، جیسی تیری حکومت
علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق یہ تیری حکومت کو میرے کمی نہیں لیتے، اس تیری حکومت کو میں مولا کیسے حکم آ گیا، بڑا مارا ہے بنی امیہ نے عباس کو، جن کی جوتیوں کی اتنی عزت تھی ان کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لی۔ ماتم کرنا چند دن کا مہمان رہ گیا، زہرا کا بیٹا، حکم ہوا ہے 10 منٹ میں سرکار باب الحوائج کی ہے۔ بڑا مشکل حکم ہے سید عباس کی شہادت پڑھنا، اللہ کرے آپ کو کربلا مولا لے جائے نا۔ سرکار کا قد اتنا تھا کہ سرکار جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو سرکار کے ٹھکنے جو تھے وہ زمین پہ لگتے تھے، خط کہتے تھے جاؤ نا کبھی کربلا تو جا کے دیکھنا جس کا قد اتنا تھا اس کی چھوٹی سی قبر ہے۔ مار جاؤں فکر میں نہ پڑوں، جس کا قد اتنا تھا اس کی سیدزادہ قبر چھوٹی ہے۔ سوال کرو سیدزادہ قبر کیوں چھوٹی ہے؟ عزاداروں مجھے معاف کرنا، جب مولا عباس نے زین چھوڑی حسین کے شہید ہونے کے بعد عمر ابن سعد نے اعلان کیا جس کے سہارے پہ حسین بہنوں کو لے کے آیا ہے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دے۔ عزاداروں کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے برچھی اٹھائی، عباس کی لاش میں وار کرنا شروع کیے۔ ادھر سید ساجدین کو جتنا ملا، جس طرح حسین نے قاسم کا لاشا اکٹھا کیا اسی طرح سجاد نے چچا عباس کا لاشا اکٹھا کر کے جتنا ملا قبر بنا دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون عباس؟ وہ عباس جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑ کے جنگلوں کا سفر کیا، وہ عباس۔ عزاداروں ایک روایت پڑھوں، شام کے بازار میں نا رو کے بی بی سکینہ مولا سجاد کے پاس آ کر کہتی ہے بھیا سجاد شمر کو کہہ دے جتنا مرضی مارے لیکن مجھے تانا نہ مارے۔ ہائے ہائے ہائے، مار جاؤ فکر میں نہ پڑوں، جو سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے کر لینا ماتم مولا عباس کی شہادت پڑھنے لگو۔ بھیا سجاد شمر سے کہہ دے مجھے جتنا مرضی مارے، تماچے مارے، نیزے مارے، تادیانے مارے لیکن تانا نہ مارے۔ سید سجاد رو کہتے سکینہ کیا کہتا ہے؟ بی بی رو کے دب کے کہتی ہے، تماچا مار کے کہتا ہے بلا چچا عباس کو۔ ہائے 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 ہائے، تماچا مار کے کہتا ہے بلا اس عباس کو جس کے روب سے فوجیں ڈرتی تھی۔ سیدزادہ جتنی فوجیں اکٹھی ہوئیں عباس کے لیے اکٹھی ہوئیں، 82 یا 83 مرتبہ سرکار نے اجازت مانگی حسین بادشاہ سے۔ حسین رو کر آخری مرتبہ جب آئے نا تو حسین رو کر فرماتے عباس مجھ سے اجازت نہیں، اس سے مانگ جو تیرے سہارے جنگلوں میں آ گئی ہے۔ اب فکرہ سننا عزادارو، مولا عباس روتے روتے بی بی کے خیام کے باہر گئے، اب وفا کے صدقے اندر داخل ہوئے، باہر کھڑے ہو کے نا سوالی جو آیت پڑھتے تھے نا وہ آیت پڑھی انما یرید اللہ۔ بی بی فضا رو کے کہتی ہے لہجہ تو عباس کا ہے۔ مرشدزادی باہر آئی، عباس اندر آ جانا۔ مولا رو کہتے نہیں، ماں نے کہا تھا تو کنیز کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے، وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس نہیں، اندر آ جا۔ منت کی بی بی نے اندر مولا عباس آئے، ہاں عباس کیا مانگنے آیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں بی بی کچھ نہیں مانگنے آیا، لیکن جب میں خیموں میں جاتا ہوں نا تو سکینہ کاسا لے کے آ جاتی ہے اور رو کہتی ہے چچا عباس میرے بھائی علی اصغر بڑا پیاسا، حسین سے جاتا ہوں اجازت نہیں ملتی، مجھے اجازت دیں میں پانی خیموں سے لے آؤں۔ بی بی تڑپنے لگی، بی بی تڑپ کے کہتی ہے عباس
مجھے علی بادشاہ کی دو باتیں یاد آ گئی. جب کہا نا علی کی دو باتیں یاد آ گئی, عباس بھی تڑپنے لگے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں مرشدزادی آقازادی کون سی باتیں. اس وقت علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے عباس تم 4 برس کے تھے, میں تجھے صحن میں چل کے دکھا رہی تھی. عباس اچانک بابا نے کہا اے بیٹی زینب کیا عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. میں نے اس وقت ماتم کر کے نہیں بابا, میں تو عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں. میں نے جنگلوں میں جاؤں گی, شام کے درباروں میں جاؤں گی, کوفہ کے بازاروں میں جاؤں گی, شرابیوں سے کلام کروں گی. اجرکم اللہ. عباس کے سہارے بی بی تڑپی, تڑپ کے کہتی ہے ہائے بابا علی. عباس رو کہتے ہیں مشکل وقت میں علی کیوں یاد آیا. بی بی رو کے کہتی ہے مجھے بابا کا کوئی مشکل وقت بات یاد آ گئی. پھر عباس تڑپے, آقازادی کون سی بات. بی بی زینب عالیہ تڑپ کے کربلا کے میدان میں کہتی ہے عباس ایک دن میں حویلی میں چل رہی تھی, بابا نے مجھے قریب بلایا, بابا نے نا میرے ہاتھوں کی کلائیاں چومی, ہاتھوں کی کلائیاں چوم کے علی بیزار و قطار رونے لگے. میں نے ہاتھ قدموں پہ رکھے, میں نے کہا اے بابا علی آپ تو ہمیشہ زینب کا سر چومتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, آج ہاتھ کیوں چومے ہیں. اس وقت علی رو کر فرماتے ہیں زینب اسی بات کا ارمان ہے, انہی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی, شام کا بازار ہوگا, سر پر چادر نہیں ہوگی, لوگ کہیں گے وہ ہے باغی کی بہن پتھر مارو. اجر و کمال اللہ. اس وقت میں نے رو کے کہا کس کی جرت, کس کا عباس جیسا بھائی بہادر ہو, کس کی جرت میرے سر سے چادر اتارے. عزادارو بڑی مشکل سے اجازت ملی. بی بی زینب ہر ایک خیمے میں جا کے کہتی ہے اے عصمت پردہ دار, جس نے زینب کا اجڑ نہ دیکھنا ہو میرے خیمے میں آ جائے. ہائے 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 ہائے, مار جاؤں فکر میں نہ پڑوں. آج غازی نہیں بابا علی میدان میں جا رہا ہے. بڑی مشکل سے عزاداروں سوار ہوئے, ابھی چند قدم گھوڑا چلا تو مولا عباس کیا دیکھتے ہیں, عزاداروں حسین ہے جو رو رو کہتے عباس 1 منٹ ٹھہر جا, عباس 1 منٹ ٹھہر جا. باتیں بائی کرتے رہے, ہر کوئی عباس کو ملا. جب پھر چلنے لگے نا تو سید و ساجدین عصا پکڑ کے اٹھے. وہ کہتے چاچا ہر کسی کو ملا, بیمار کو نہیں ملے گا. ہائے 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 ہائے, چاچا عباس ہر کسی کو ملا ہے, کیا بیمار کو نہیں ملے گا. مولا عباس نے سجاد کو گلے سے لگایا. مولا سجاد رو کہتے عباس ایک بات یاد رکھنا, اتنی تلوار چلانا جتنے زینب پردے ادا کر سکے. عباس تڑپنے لگا, رو کہتے مولا سجاد کیا کروں, تلوار چلاؤں تو کیا نہ کروں. اس وقت سجاد رو کہتے عباس اتنا خیال رکھنا تیری ایک ایک تلوار کا بدلہ علی کی بیٹی زینب سے لیا جائے گا. اگر تو تلوار مارے گا زینب کا سر زخمی کیا جائے گا. اجرکم اللہ. بس آخری فکرے آگے مسافر. بڑی مشکل سے مولا عباس چلے. عزادارو جناب عباس من دریا پہ پہنچے, مشق کو برا. جب مشق کو برنا تو سکینہ یاد آ گئی. اور عزادارو جب تک سید زادہ مولا عباس شہید نہیں نہ ہوئے, ہر بچہ پانی مانگتا رہا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب مولا عباس زین سے اترے نا کسی بچے نے پھر پانی نہیں مانگا. تماچے کھاتے رہے پانی نہیں مانگا, منتیں کرتے رہے پانی نہیں مانگا, ظلم سہتے رہے پانی نہیں مانگا. اتنا کڑیل جوان عباس. مولا عباس عزادارو پانی کی مشق بری کہ سرکار مولا عباس نے گھوڑے کو چکر لگایا. جب کہوں گا مولا کی سبھی آ جائے گی. مولا عباس نے گھوڑے کو چکر لگایا. جب ایک چکر لگایا پھر سکینہ کی یاد آ گئی کہ خیموں میں علی اصغر پیاسا ہے. اس وقت حسین رو کر فرماتے ہیں عباس عباس ایک بات کا خیال رکھنا, آج ان کو بتا دے ایک حملے میں کہ تو علی کا بیٹا ہے. عزادارو مولا عباس نے بڑا حملہ کیا. آخر کیا تھا, فوجوں نے پانی پیا ہوا تھا, عباس پیاسا تھا, بھوکا تھا, لیکن علی کا ڈرتا ہوا شیر حملہ آور ہوا. عمر ابن سعد کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے, یہ ایسے نہیں اترے گا, کوئی بہانہ کرو. عزادہ میں عمر ابن سعد اللہ اس پہ لعنت کرے دے کہتا ہے عباس تم جنگ کر رہے ہو, زینب کے خیام کو آگ لگ گئی.
کیسے قرآن اجو کمال اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جو عباس کو رو رہے ہو عزادارو میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا عزادارو دایا بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا مشکیلے کو منہ میں ڈالا رو کے کہتے گھوڑا مجھے خیمے میں لے جا سکینہ تک پانی پہنچ جائے سکینہ کی آس پوری ہو جائے عزادارو ماتم کرنا دیکھنا میرے طرف بس جب زین سے اترے نا تو حالت کیا تھی دونوں آنکھوں میں تیر ہائے ہائے دونوں آنکھوں میں تیر مولا حسین کے زانوں پہ عباس کا سر ہے ایک منت کرنے لگا ہوں فکر سمجھنا جب مولا عباس کا زانوں پہ مولا عباس کا سارا ہے نا حسین کے زانوں پہ تو حسین نے نا کہا عباس آنکھیں کھول عباس رو کے کہتے ہیں مرشد حسین میری آنکھوں میں تیر لگا ہے حسین نے آنکھ سے جب تیر نکالا نا تو مولا فرماتے ہیں عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے ہائے ہائے مجھے ایک بار بھائی کہہ دے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا عباس کہتے نہیں آقا میری ماں نے کہا تھا تو کنیز کا بیٹا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے حسین کربلا میں تڑپنے لگے تب کیا کہتے عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے جب بھائی کا لفظ عباس کے منہ پہ نہیں آیا آپ میرے آقا ہے اللہ جانے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو کربلا کے میدان میں رو رو کہتی ہے عباس میں بطول کہتی ہوں ایک مرتبہ میرے غریب بیٹے کو ایک مرتبہ میرے غریب بیٹے کو بھائی کہہ دے عزادارو مجھے معاف کرنا جب کہا نا بھائی حسین اللہ جانے بھائی حسین کا لفظ ختم ہوا اوپروان ہو گئی عباس کا لاشا خیاموں میں آیا عزادارو جب علی اکبر کا خیمہ آیا بیبیوں نے کہا واہ محمد جب قاسم کا لاشا آیا بیبیوں نے کہا واہ رسولہ واہ علیہ جب عباس کا لاشا آیا لے آؤ سرکار کا لام جب عباس کا لاشا آیا بی بی نے نہ نانے کو یاد کیا نہ بابے کو یاد کیا بی بی رو کے کہتی اللہ جاؤ اللہ جاؤ او میں زینب کا پردہ او عباس او مارا گیا زینب کی آس ہائے عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجڑ گیا میرا غازی اجڑ گیا یا غازی اجڑ گیا بہنا اجڑ گیا میرا غازی اجڑ گیا بہنا اجڑ گیا میرا تیرے قید ہو گئی سد سڑ گئے خیمے اج مک گئے مان پھرا یا حسین یا حسین یا حسین